اہم کیس ہے، بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. اب یہ بتائیے گا کہ ایکسپیکٹڈ کیا ہے کہ کب تک فیصلہ آ جائے گا؟ عادل صاحب تھینک یو. ایک تو یہ کہ یہ بہت امپورٹنٹ کیس ہے. ایک تو یہ کہ اس کیس نے پارلیمنٹ میں میجارٹی اور 2/3 میجارٹی کو بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشن بھی جو ہے وہ اس وجہ سے رکے ہوئے تو آج چونکہ اس کیس میں تقریباً یہ فل کورٹ تھی اور اس میں ٹوٹل آج 8 سماعتیں جو ہے وہ مکمل ہو گئی، جس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ وہ مشاورت کے بعد جو ہے وہ فیصلہ دیں گے. تو ہم نے اس پورے کیس میں دیکھا کہ ججز جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ نظر آئے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب جو ہے وہ اس کے ریمارکس بالکل مختلف تھے. جسٹس عطر من اللہ کے اور جسٹس منیب اختر کے ریمارک جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. جو ایک سائڈ کے ججز ہے وہ الیکشن کمیشن پہ ایک ڈاؤٹ کا اظہار کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اسی وجہ سے ایک پارٹی کو جو ہے وہ مخصوص نشستوں سے محروم کیا گیا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ججز جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا سمبل کے حوالے سے اس کی تشریح پر بھی ڈاؤٹ کا اظہار کر رہے. جبکہ دوسری جانب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ہم خیال ججز ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک مخصوص نشستیں جو ہے وہ دیگر سیاسی جماعتوں کو نہیں مل سکتی تو جو سنی اتحاد کونسل ہے جن نے بطور پارلیمانی پارٹی الیکشن نہیں لڑا، کیونکہ اس کی جو سربراہ ہے حامد رضا صاحب انہوں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا. تو اس میں بحث یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعت کیا پارلیمانی جماعت، اس میں الیکشن کمیشن کے دلائل بھی جو ہے سامنے آئے. تو اس وقت جو جوڈیشری ہے وہ ڈیوائیڈڈ تو ہے، کیونکہ آج جس طرح ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے کہا کہ بلوچستان عوامی پارٹی نے نشست نہیں جیتی تھی لیکن اس کو نشست دی گئی، لیکن بعد میں اس کو یاد دہانی کرائی گئی کہ انہوں نے الیکشن میں بطور جماعت حصہ لیا تھا. پھر انہوں نے دوسرا آرگومنٹ دیا کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اس کے آئین کے اندر نہیں ہے جو منشور ہے کہ کوئی اقلیت جو ہے وہ پارٹی جوائن کر سکتا ہے اقلیت سے، جس پر جے یو آئی نے واضح کیا کہ نہیں اس میں مس پرنٹ ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں تھی جو ہم نے آج دیکھی اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا یہ انتہائی ڈیوائیڈڈ فیصلہ ہے کہ اس میں 3 آپشن جو ہے یہ تو بالکل واضح نہیں ہے کہ ایک جماعت جو ہے اس کی نشستیں اگر آپ اٹھائے اور دوسری جماعتوں کو دے، ایسا پاسبل نظر نہیں آ رہا ہے. جبکہ دوسری جانب بیرسٹر گوہر اور جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے اس کو لگ رہا ہے کہ نشستیں اس کو ملیں گی، لیکن دوسری اگر آپ دیکھیں جو ٹیکنیکلٹیز ہے ای سی پی کی جو لسٹیں ہیں اس میں جو سنی اتحاد کونسل ہے وہ اتنی مضبوط نظر نہیں آ رہی. تو اب پاورفل اوپینین یہی ہے کہ چونکہ اب سپریم کورٹ اس کیس کو پارلیمان بھیج سکتی ہے، کہ پارلیمان ہی اس کا کوئی راستہ نکالے. اچھا، یہ بڑا آپ نے انٹرسٹنگ پوائنٹ کہا، یعنی 2-3 آپشنز جو ہیں کس قسم کا فیصلہ آ سکتا ہے، نشستیں ملنی ہیں، نشستیں نہیں ملنی، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ اس سے 2/3 میجورٹی ڈیسائیڈ ہونی ہے تو پارلیمان کا چونکہ کام یہی ہے اور آئین میں ایسی تشریح بھی نہیں ہے تو یہ پارلیمان اس معاملے کو دیکھ لے. تو ایسی صورت میں چونکہ میجورٹی جو ہے وہ تو پی ٹی آئی کی وہاں پر نہیں ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد؟ دیکھیے اب یہ حکومت کے لیے چیلنج بن گیا ہے، کیونکہ حکومت نے آگے جا کر قانون سازی بھی کرنی ہے جس کے لیے ان کو ایک 2/3 میجارٹی چاہیے. تو یہ جو نشستیں ہیں وہ فیصلہ کرے گی کہ کس طرف جا رہا ہے. کچھ جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ رائے بھی رکھتے ہیں کہ جس طرح اب ہاؤس کا اسٹرینتھ جو ہے وہ 336 ہے، مطلب فاٹک کی نشستیں اب نکالی گئی ہے تو 336 ہے، تو اب پارلیمان کو کہا جائے گا کہ آپ ہاؤس کے نئے نمبر جو ہے اگر آئینی طور پہ کوئی پاسبلٹیز ہے تو اب ہاؤس کتنے پہ ڈکلیئر ہوگا اور اس کی 2/3 میجارٹی جو ہے وہ کتنے پہ ڈکلیئر ہوگی. تو یہ لیکن اگین پارلیمان کے اندر آپ دیکھیں پاکستان میں بہت زیادہ پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے. گزشتہ جب سے نئی حکومت آئی ہے پارلیمان کے اندر کوئی مفصل گفتگو نہیں ہوئی ہے کیونکہ اپوزیشن مسلسل جو ہے وہ شور شرابہ. تو ایسا نہیں لگ رہا کہ اگر سپریم کورٹ یہ چیز جو ہے جس طرح ماضی میں ایکسٹینشن پارلیمان پہ ڈالی گئی تو اس طرح اگر اس پہ ڈالی گئی تو ایسا پاسبل لگ نہیں رہا کہ حکومت جو ہے وہ قانون سازی کے ذریعے ہی کوئی فیصلہ کر پائے گی. اور آخر میں عبداللہ یہ فیصلہ بھی تو آ سکتا ہے کہ نہ پی ٹی آئی کو ملے، نہ سنی اتحاد کونسل کو، نہ جن ادر پارٹیز کو ملی ہیں نشستیں ان کے پاس بھی نہیں جائیں گی اور یہ نشستیں خالی رہیں گی. یہ بالکل نشستیں خالی رہیں گی، لیکن اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمان کا نمبر کون ڈیسائیڈ کرے گا.
کہ اگر نشستیں خالی بھی چھوڑ دی جائے تو پھر پارلیمان کو کتنے نمبرز پہ آپ ڈکلیئر کرو گے. اس وقت چونکہ 336 ہے تو یہ نشستیں نکال کر پھر پارلیمان کتنے نمبر پہ ڈکلیئر ہوگا, پھر 2/3 میجارٹی کا مسئلہ ہے کہ اسٹرینتھ کیا ہے. تو یہ سارے چیلنجز ہے کہ کیا سپریم کورٹ نے یہ چیز جو ہے پارلیمان کے اوپر ڈالنی ہے, پھر ایک نیا مسئلہ پارلیمان کے اندر کھڑا ہو جائے گا. کمپلیکس سی سچویشن ہے. عبداللہ مومند, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس.